دلیل یہ چرخا ہے. عورت بولی دلیل یہ چرخا ہے. کہا کیسے یہ چرخا دلیل ہے؟ کہا سنو یہ چرخا ہے اتنا بڑا، اس چرخا کو میں چلاتی ہوں تو یہ چرخا چلتا ہے، میں نہ چلاؤں تو یہ چرخا نہ چلے. پتہ یہ چلتا ہے جب اتنا چھوٹا سا چرخا بغیر چلائے نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کا تو کوئی نہ کوئی چلانے والا مالک ضرور ہوگا. اس لیے یہ دلیل چرخا ہے. پھر پوچھا بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ کہا کہ اللہ ایک ہے. کہا دلیل؟ کہا کہ بس یہی چرخا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ چھوٹا سا چرخا جس سے میں سوت کاٹتی ہوں، میں جب اکیلے سوت کاٹتی ہوں تو پھر اس کا دھاگا سیدھا سیدھا نکلتا ہے. جب دو لوگ مل کر اس چرخا کو گھماتے گئے اس کا دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کہا مطلب یہ ہے جب اتنا بڑا چرخا میں چلاؤں سوت کاٹنے کے لیے اکیلی چلاتی ہوں تو پھر یہ چرخے سے دھاگا سیدھا نکلتا ہے. دو لوگ مل کر چلاتے گئے دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بس جب اس چرخے میں دو لوگ چلائیں اس کا دھاگا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے. اس دنیا کو چلانے والا مالک کوئی ایک ہے. اگر ایک نہ ہو تو جب چلائے چرخے کو تو چرخا کا دھاگا غلط نکل جائے ٹیڑھا نکلے تو اگر کوئی مالک اس دنیا کو چلانے والا ہوگا تو دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، دنیا کا نظام صحیح نہ چلے گا. اب ذرا غور سے سننا پیارے، وہ مالک ایک ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ غور سے سنیے گا. ایک بھینس کو آپ دیکھ لیں، وہ بھینس کھاتی تو ہے ہرا گھاس کھاتی ہے، لیکن وہی ہرا گھاس کھانے کے بعد وہی بھینس رنگین گوبر بھی دیتی ہے اور سفید کلر کا وائٹ کلر کا دودھ بھی دیتی ہے. آخر کوئی نہ کوئی تو ہے. امام شافعی فرماتے ہیں صرف بھینس کو دیکھ کر کہ وہ کھاتی ہرا گھاس ہے لیکن دودھ اجلا اور سفید کلر کا اور گوبر رنگین کلر کا، ایک بھینس کو دیکھ کر اللہ کو مالک اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا واجب اور ضروری ہے. ذرا غور سے سننا پیارے، یہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو کبھی کٹیہار جانا ہو ریلوے اسٹیشن پہ آپ کو ایک منتر سنائی دے گا اور وہ منتر صبح سویرے فجر کے بعد وہاں منتر جو فجر کے ٹائم میں بجایا جاتا ہے وہاں یعنی کہ کٹیہار ریلوے اسٹیشن کے بغل میں جو مندر ہے سنیے گا، اس میں کہا جاتا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو. ہم نے جب اس کے پہلے حرف پہ غور کیا تو اس میں کہا گیا یکو جگدیشورا. کہا لوگو اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ مالک ایک ہے. ذرا اونچا بولیں وہ مالک. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے، شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بتائیں کہ وہ مالک اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے وہ مالک. اونچا بولے وہ مالک. اب اگر میں قرآن سے دلیل دوں لوگ کہیں گے تم تو سورہ اخلاص پڑھ کر نکل گئے، یہ تو دوسرے لوگ نہیں مانیں گے. ذرا غور سے سننا پیارے، کیا صرف یہ قرآن میں ہی بتایا گیا یا اور بھی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ مالک ایک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھگوت گیتا بھی موجود ہے، میرے پاس رام چرتر مانس بھی موجود ہے. ذرا غور سے سننا پیارے، معین الدین قادری سارا حوالہ آپ کے سامنے غور سے سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب رامائن ہے، اگر کوئی چاہے یہاں آ کر دیکھ سکتا ہے. غور سے سننا لوگو، یہ میرے ہاتھ میں رامائن ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ مالک ایک ہے جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کا مطلب کائے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، جو ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے.
کہا کہ اب سنیں رامائن کیا کہتا ہے، اگر کوئی چاہے آئے۔ اب ذرا دیکھیں رامائن کے بال کانڈ پیج نمبر، یہاں دیکھیے پیج نمبر 41 پر لکھا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ کہا کہ سنو لوگو، تن بن پرس نین بنو دیکھا، گھری کان بنو باس اسیسا، کہ بن پد چلے سنے بن کانا، کر بن کرم کرے پرتھ نانا، آنن رگت شکل رس بھوگی، بن پانی بگتا بل جوگی۔ کہا لوگو، اسی رامائن کا خلاصہ رام چرتر مانس میں کیا گیا ہے، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ رام چرتر مانس کے بال کانڈ اور پیج نمبر 241 پر لکھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہا بن پد چلے سنے بن کانا، کہا لوگو اللہ وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، جو چلتا ہے مگر ہماری طرف پاؤں نہیں ہے، جو دیکھتا ہے مگر ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے، جو بولتا ہے لیکن ہماری طرح زبان نہیں گئے، جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، جو جسم و جسمانیت سے ماں باپ سے آل اولاد سے پاک اور صاف ہے، وہی ہم سب کا خدا پاک ہے۔ ذرا سننا پیارے، یہ شری رام چرتر مانس ہے میرے ہاتھ میں، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہے، بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود، لیکن پتہ نہیں وقت کتنا سا بچا ہے، ذرا بتائیے گا کتنا سا وقت بچا ہے؟ بہت زیادہ وقت نہ ہو جائے، مولانا افتخار صاحب پھر ادھر سے آنا جائے، اس لیے ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سویتاشور اپنیشد، اس کتاب کو دیکھیں، یہ اپنیشد کی ہے، سویتاشور اپنیشد۔ ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری اسے 15 کیا 20 ہزار انعام دینے کو تیار رہے گا۔ ذرا غور سے سننا پیارے، معین الدین قادری کو آدھا گھنٹہ کا وقت ملا ہے، اس میں ساری چیزیں سمیٹنا ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سویتاشور اپنیشد، اس کتاب کے پیج نمبر 241 ادھیائے نمبر 6 ہے، ذرا دیکھیں اس میں بھی وہی بات لکھی ہے، ایکو دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما کرمادھیچھا ساکشی چیتا کیولو نرگرشٹ، اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ ذرا سننا پیارے، تو اس منتر میں کہا گیا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو، کہا لوگو اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے، وہ مالک ایک ہے، یکو جگت گرو، اس جگ کا گرو بھی ایک ہے۔ اونچا بولے اس جگ کا گرو بھی، اور اونچا بولے اس جگ کا گرو بھی۔ اب کہا لوگوں وہ گرو کیسے ہوں گے؟ آج لوگ مصطفیٰ کی شان کو مٹانے کے چکر میں لگے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا ارے بکلولو، تم کیا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کی شان کو مٹا دو گے، مصطفیٰ کی عظمت کو مٹا دو گے؟ اللہ کی قسم لوگوں میں کہنا چاہوں گا، جو مصطفیٰ کی شان کو مٹا دے گا، جو مصطفیٰ کی عظمت کو مٹا دے گا، مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کی عظمت کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج جس شخصیت کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ پڑے گئے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اس نام کو دیکھیں، کسی نے کہا تھا کتنا پیارا نام ہے، کسی نے کہا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا جو کہتا کہ مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے، جو کہتا کہ حضور کی شان آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی عظمت کو مٹا دیں گے، ارے بکلولو سنو، تم مصطفیٰ کی تعریف کو کیا مٹاؤ گے؟ علماء تشریف فرما گئے، آپ ان سے پوچھیں محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا نام ہی معجزہ ہے۔ محمد کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، یعنی جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے، جس کی ہر آن تعریف کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے۔ یاد رکھنا پیارے، پتہ یہ چلا درخت کے پتے
पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। समंदर के पानी सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। जमीन फट जाए, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और एक ना एक दिन हाथ बांध कर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं कि मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, तुम कैसे मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे? क्योंकि लोगों, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, और याद रखें भूटान में भूटानियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, पंजाब में सिखों ने मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे हाथ में किताब की एक किताब के जिल्द की ऊपर की है, सारी किताबें लेकर तो नहीं चल सकता। किताब का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इस किताब के पेज नंबर 298 इस किताब के पेज नंबर 298 पर लिखा है, बाबा गुरु नानक जी ने क्या कहा है। हुजूर की शान में, हुजूर की अजमत को बयान करते हुए बाबा गुरु नानक ने लिखा, कहा लोगों, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल, और टेटा नूर मोहम्मदी, टेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। कहा क्या मतलब नानक जी? कहा सुनना चाहते हो मतलब क्या है? लोगों में बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह खुलासा कभी जब वक्त मिलेगा इलाके में तब मैं खुलासा बयान करूंगा। कहा नानक जी आपने क्या कहा? कहा सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखने की कोशिश किया, मैंने चांद को देखा, मैंने सूरज को देखा, मैंने सितारों को देखा, मैंने जमीन के कोने कोने को देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने पेड़ को भी देखा, मैंने पहाड़ को भी देखा। कहा क्या देखा? कहा सुनना चाहते हो? मैंने जहां जहां देखा वहां पर खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था, और सारी चीजों में मोहम्मद मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा क्या देखा? कहा जानना चाहते हो हमने क्या देखा? कहा कि मैंने ये देखा है, जमीन पे कुछ तो नजर नहीं आई है, अगर जमीन पे कोई चीज नजर आई है तो मदीने वाले मुस्तफा का रोजा, और उनके रोजा के ऊपर गुंबदे खजरा नजर आया है। किसी ने कहा लोगों, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। जरा पूरा मजमा बोले, मेरे साथ मिलकर जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। बहुत सारी बातें मौजूद। कहा लोगों, वो गुरु कैसे होंगे, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए? कहा ये छोटा सा चांद, और कहा आमना का चांद, कहा किसकी तरह होंगे? न पेड़, न पहाड़, न सूरज, न सितारे, किन की तरह होंगे आका? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो, शरणय गुरुनि मगा सुख सागर, अत्यरिचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नाशराय में प्रम नाशम, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यरिचार मारा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे।
انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا معین الدین قادری بیان کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا وقت ہو چکا ہوگا، آدھا گھنٹہ سے شاید کہ کچھ منٹ زیادہ بھی ہو گیا ہو کہیں، اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا بیٹھے رہیں، یہ تو شروعاتی دور ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے بھائی شہنواز حسان صاحب کی آپ جب نعت خوانی سماعت کریں گے، جب بڑے بھائی کفیل عنبر صاحب کو آپ نے ابھی ان کے رنگ میں نہیں دیکھا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً شروع سے ہی لگتا ہے کہ آج کا جلسہ 100% سے زیادہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے یاد رکھیں لوگوں، اور میں آخری بات بتاتا ہوں، اپنی باتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، ذرا سننا پیارے۔ آج اگر لوگ غوث اعظم کی باتیں کرتے گئے، لوگ کہتے گئے کہ سنو غوث اعظم 70 لوگوں کے یہاں اکیلے دعوت میں گئے تھے، ایک ہی وقت میں لوگوں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، لوگوں کا کے دماغ کی بتی بلب فیوز ہونے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک شخص 70 لوگوں کے گھر میں ایک ہی وقت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ذرا ایک بات کا جواب دیجئے گا۔ میں آخری بات بتاؤں، اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے کیا IRCTC، یہ کون سی چیز ہے؟ ان علماء سے آپ پوچھیں، سب سے زیادہ ان کا یوز، اس اپلیکیشن کا استعمال یہی علماء کرتے گئے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ www.irctc.com اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اپلیکیشن ہے، اس سے ٹرین کا ٹکٹ بھی بک ہوتا ہے، اس سے پلین کا ٹکٹ بھی بک ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سننا پیارے، آپ ان علماء سے پوچھیں، دن کے 10 بجے اس اپلیکیشن کو یہ آن کرتے گئے جس کا نام ہے www.irctc.com، یہ گوگل پہ لکھتے گئے، اس کے بعد اس اپلیکیشن کو یعنی کھولتے گئے، اوپن کرتے گئے۔ اب شہنواز حسان صاحب کو اگر ٹکٹ بنوانا ہے اسی 10 بجے کے ٹائم میں، یہ بھی اپنا نام درج کرتے گئے، موبائل نمبر ڈالتے گئے، اس میں ٹکٹ بک ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 10 بجے دن میں بھائی کفیل عنبر چلا رہے گئے، ایک ہی وقت میں جناب مفتی ایاز صاحب چلا رہے گئے، ایک ہی وقت میں مولانا کوثر صاحب چلا رہے گئے، ایک ہی 10 بجے کے وقت میں، اسی وقت میں 1 منٹ نہ ادھر ادھر، اسی اپلیکیشن میں اپنا ٹکٹ بھائی غلام غوث غزالی بھی بک کر رہے ہیں۔ یہ علماء کرام یعنی کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں اس اپلیکیشن میں ٹکٹ بک کر رہے ہیں، اپنا نام، باپ کا نام، پتہ ڈالتے گئے، موبائل نمبر ڈالتے گئے، سب کا ٹکٹ الگ الگ بن رہا ہے، لیکن اپلیکیشن ایک ہے۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، یہ اپلیکیشن کس نے بنایا ہے؟ یہ اپلیکیشن کسی دنیا کے شخص نے بنایا ہے۔ جب ایک دنیا کے شخص کے بنائے ہوئے اپلیکیشن کا پاور یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ لوگوں کے ساری چیزوں کو اپنے اندر 10 بجے دن میں اگر بنائے، ایک ہی وقت میں سمیٹ سکتا ہے، تو دنیاوی لوگوں کے بنائے ہوئے اپلیکیشن کا یہ عالم ہے، تو اگر خدا غوث اعظم کو وہ اگر پاور دے تو غوث اعظم 70 لوگوں کے گھر میں کیوں نہیں جا سکتے گئے؟ یاد رکھنا پیارے، اپلیکیشن کی بات آئے مان لیتے ہو، لیکن سرکار غوث اعظم کی بات آئے تو کلیجہ کیوں پھٹنے لگتا ہے؟ یاد رکھیں، غوث اعظم سے محبت کرو۔ غوث اعظم پیروں کے پیر کا نام ہے، غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار کا نام ہے، غوث اعظم کا کرم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کے رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ یقیناً پھر کبھی موقع ملا گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پورا مجمع پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے سمانا، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔